بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، صدق الله العلي العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثناء حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، معزز محترم مکرم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، آج حضرت امیر ملت کے نام سے معنون اس ادارے میں امیر ملت سینٹر میں حضرت سیدنا و مولانا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا آپ کی یاد میں جانشین حضرت امیر ملت مہر الملت شیخ طریقت حضرت قبلہ الحاج الحافظ القاری پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نقشبندی مجددی دامت عالیکم سجادہ نشین آستانہ عالیہ مقدسہ علی پور سیدہ شریف، آپ کے زیر انتظام زیر قیادت زیر سیادت یہ پروگرام جو بڑا تاریخی یہ اجلاس ہے، اور حضرت نے اس کے ساتھ ساتھ جلسہ کا بھی اہتمام فرمایا، جیسے ہم سب حضرات آپ سب حضرات اور آخر بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ علماء کرام مشائخ اعظام کا بڑا وقی اجلاس ہے، اور پورے یو کے سے علماء کرام اور مشائخ اعظام اور عوائدین کا یہ نمائندہ اجلاس ہے۔ آپ کے سامنے آستانہ عالیہ اشرفیہ چشتیہ نظامیہ کچھوچھا مقدسہ انڈیا کہ حضرت سرکار کلاں کے پوتے
اور سجادہ نشین شیخ طریقت مخدوم العلماء والمشائخ قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد احسن میاں صاحب کچوچوی متذلہ آپ رونق افروز ہیں، اور حضرت محقق اہل سنت علامہ صاحبزادہ پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب متذلہ آپ تشریف فرما ہیں، اور ابھی آپ نے چند ثانیے پہلے ان کا خطاب بھی سماعت فرمایا۔ استاد الاساتذہ علامہ محمد فضل سبحان صاحب شیخ الحدیث، ان کے فرزند گرامی عالم نبی حضرت العلام مولانا محمد فضل قیوم صاحب سبحانی حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ سادات کرام، علماء کرام، منتظمین، سبھی ہزار اعزاز ان کا حق ہے، استحقاق ہے۔ میں سب کی خدمت میں 10 بستہ ہدیہ تسلیم، ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ حضرت علامہ صاحبزادہ برکات احمد صاحب چشتی نظامی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے بہت مناسب اور اچھے پیرائے میں آج کے اس اجلاس کی غرض و غایت کی نشاندہی کی آپ کے سامنے، اور بغیر کسی طولانی تمہید کے آپ سب حضرات کی خدمت میں 10 بستہ چند گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ جو بھی لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو جس چیز کا ذمہ ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ حساس ہوتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت اہل اسلام کا سواد اعظم ہے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے عنوان نجات اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت و جماعت ایک بڑی تاریخ رکھتے ہیں، اور جو بڑی تاریخ رکھتے ہیں وہ بڑے حادثات سے گزرتے ہیں، ان کو بڑے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ساتھ بھی یوں ہی ہوا۔ اس بات کو اختصار سے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں وہ جانی جان ہو، تو جانی جان ہو، لہذا اشارے سے سمجھو گا۔ بات یہ ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کے سینکڑوں برس یعنی صدیوں تک جو مراکز تھے، وہاں صدیوں تک اہل سنت و جماعت پر ایسی پابندی قدغن کہ کوئی شخص اپنی زبان سے نام تک نہیں لے سکتا تھا کہ ہم کون لوگ ہیں۔ یہ ہمارے اہل سنت کی تاریخ۔ اگر آپ اتنی بات سے سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھے تو میرا اشارہ وسط ایشیا کے ممالک کی طرف ہے، سینٹرل ایشیا،
سب سے بڑا مرکز اہل سنت و جماعت، اور دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہوں کہ اہل سنت و جماعت ماتریدی حنفی کا پوری دنیا میں سب سے بڑا مرکز جو تھا وہ صدیوں تک وہاں اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک کی خدمات، حدیث پاک کی خدمات، تحقیقی علمی، اگر یوں کہیں کہ شاید دنیا میں کہیں بھی اور کسی کا اتنا حصہ نہیں جتنا وسط ایشیا کا حصہ ہے۔ آپ احادیث کی کتابیں دیکھ لیں، سیاستہ سے لے کر کے چوتھے درجے تک بھی جو کتابیں ہیں ان میں کوئی کتاب کہیں اور سے آئی ہے، سب سنٹرل ایشیا سے، وسط ایشیا سے۔ کتنا بڑا حادثہ گزرا ہے اہل سنت و جماعت پر۔ لوگ آج کل تھوڑی سی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ آج کا جو دور ہمارے سامنے ہے، حوصلے کم ہو گئے لوگوں کے، طبیعتیں پست ہو گئی ہیں، معمولی سی بات آتی ہے گھبرا جاتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حالانکہ ہم نے وہ دور دیکھے نہیں لیکن پڑھے، مطالعہ کیا ہے کہ کیسے دور گزرے ہیں۔ جو دیکھیں ان کی طرف علامہ چشتی صاحب، برکات احمد صاحب اشارہ کر رہے تھے ان تحریکوں کا، وہ دیکھی بھی ہیں، لیکن اس سے بڑے حادثات گزر چکے ہیں، پہلے گزر چکے ہیں۔ اہل سنت و جماعت نام نہیں کوئی لے سکتا، قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا، حدیث پاک نہیں پڑھ سکتا، فقہ کا نام نہیں لے سکتا، اپنا نام اسلامی ظاہر نہیں کر سکتا۔ ایسے حادثے بھی صدیوں تک گزرے ہیں ہمارے ساتھ۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، اتنے بڑے حادثے اور اتنی بڑی ٹکر برداشت کر کے بھی اہل سنت و جماعت اسی طرح ہے، فکری، اعتقادی، عملی، شعوری، حتیٰ کہ اپنے شاعر کے طور پر بھی ایک معمول جو اہل سنت کا ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کرا سکا۔ لوگوں نے ہجرتیں کی، خاموش ہو گئے، زیر زمین چلے گئے، مدارس بند ہو گئے، مکاتب بند ہو گئے، خطبے بند ہو گئے۔ یہ پوری تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو آپ جتنا بھی آگے لے کر جائیں گے وہ آپ کے سامنے سارے حالات دیکھ لیں، اور اس کا جو داخلی طور پر یعنی کلمہ گو لوگوں میں سب سے بڑا حادثہ وہ حادثہ ہے اور واقعہ ہے اور کربلا معلق۔ وہاں سے لے کر جو تاریخ ہے، اگر وہ بنو امیہ کی تاریخ دیکھیں، بنو عباس کی تاریخ دیکھیں، یا عثمانیوں کی تاریخ دیکھیں، یا مغلوں کی تاریخ دیکھیں، یا پھر بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ دیکھ لیں، اس کے بعد مراحل دیکھ لیں، یہ پوری تاریخ ہے۔ اس پوری تاریخ میں اہل سنت و جماعت کو جو جو حادثات پیش آئے، جو بحران فکری عملی پیش آئے ہیں، وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں۔ میں اس پورے اشارات آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی۔ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے، اس کے عقائد وہ عقائد ہیں، اس کے اعمال وہ اعمال ہیں جن کا دنیا میں باقی رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے۔ کیونکہ اللہ کو پسند نہ ہوتا تو اسباب کے ساتھ اس کا وجود تب کا بٹا دیا گیا ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ جس کو چاہتا ہے سارے اسباب میں مخالف ہو جائے، اس کو کر دے۔ اہل سنت و جماعت میں جیسے عرض کر چکا ہوں، ماتریدی حنفی کا سب سے بڑا مرکز وسط ایشیا ہے۔ یقیناً آپ کے سامنے آگا بخارا بھی وسط ایشیا ہے، نیشاپور بھی وسط ایشیا ہے، اور خاص ہمارا مرحوم خراسان شریف ہے۔ یہ سادات کرام جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں
کوئی شیرازی ہوگا، کوئی گیلانی ہوگا، کوئی بخاری ہوگا، کوئی کاظمی ہوگا، کوئی مشہدی کہلاتا ہے، کوئی کچھ، یہ سارے شہر بھی، خوارزم بھی ہو، شیراز بھی ہو، ترمذ بھی ہو، بخارا ہو، یہ سب خراسان شریف ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو بچوں کو چڑ نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ کہ خراسان شریف کا مثال اسی وقت ہو گیا تھا جب پہلا صفوی حکمران آیا تھا۔ آپ کی جو گھبراہٹ ہے وہ صفویوں کے بعد کی ہے، اس لیے تاریخ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، میں خراسان شریف کی بات کر رہا ہوں۔ تو نامی صدی ہجری کے بعد سے آپ کو گھبراہٹ آتی ہے نا، میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں خراسان شریف کی بات کر رہا ہوں، جس خراسان میں رہنے کے لیے لوگوں نے شرط لگائی کہ آپ کو اگر یہاں رہنا ہے تو پھر صفویوں کا عقیدہ اپنانا پڑے گا۔ تو یہ سارے بزرگ، جن بزرگوں کی اولاد ہیں، انہوں نے اس ملک کو اب آب رکن آباد و گلگشت مسلح والا ملک، دعوت شیراز والا ملک، خوارزم والا ملک، بخارا و سمرقند کی دھرتی، گیلان کی بستی، یہ سارے تج دیے، چھوڑ دیے، اور ان کے سب کے آباء و اجداد نے یہ کہا کہ ہم یہ ملک چھوڑ سکتے ہیں، ابو بکر و علی کا پیار نہیں چھوڑ سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سادات کرام زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اس بات کو آپ اس پر غور فرمائیں، میں تفصیل میں بالکل نہیں جا سکتا، نہ میں نے جانا ہے۔ حضرت صاحب نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ آپ ٹائم کا خیال کریں، میں کروں گا، لیکن آپ اس مضمون پر سوچیں گے ضرور جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں کوئی تعلی نہیں، کوئی تکبر نہیں، نہ ہے، سید ہوتے ہی وہ ہے جس میں تکبر نہ ہو، نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سید ہونے میں ہمارا کوئی اختیار ہے، خاندان عالی وقار میں جس سے بڑا نسب رب نے زمین پر رکھا ہی نہیں، ایسے میں ہمارا کوئی دخل ہے؟ رب جہاں چاہتا پیدا کرتا ہے، اس نے چاہا کہ اس خاندان سے جوڑ دیا، اس کی مشیت ہے نا، اس پہ شکر کر سکتے ہیں۔ تعلی کیا؟ تعلی نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ، ہمیں یہ ادراک ہے، احساس ہے اس بات کا، کوئی اس میں شکر والی بات ہے، ایک انعام ہے باری تعالیٰ کا، ہاں، لیکن اس انعام کے ساتھ ڈیوٹیاں بھی ڈبل ہیں۔ جن کو پتہ ہے وہ کبھی گردن بھی نہیں اٹھاتے، کیا ان کو پتہ ہے؟ ان کے صبر زیادہ کرنا پڑے گا۔ احادیث مبارکہ ہیں، علماء تشریف فرمائیں، سادات کرام ہیں، میرے اکابر ہیں، ان کی موجودگی میں کیا عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء پر سب سے زیادہ ابتلا ہے، انبیاء پر سب سے زیادہ ابتلا آتی ہے، اور پھر جو ان کے امثل ہیں، مثل نہیں، امثل، آپ کے دھیان اس بات پر ہوتا ہے سب کا، ہمارے سنی بھائیوں کا، عاشقوں کا، کہ جب علامہ چشتی جیسے منجے ہوئے خطباء اور علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے اشبہ کون ہے، مشابہ کون ہے، شبیہ کون ہے، ان جیسا کون ہے، تو خوش ہوتے ہیں آپ، کیونکہ آپ عاشق ہیں، اور عاشق خوش ہوگا کہ ہمارے وہ محبوب ہیں اور رب کے بھی محبوب ہیں، اور جو ان کے مشابہ ہوگا تو آپ کو رشک آئے گا، آپ کو محبت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ لیکن مجھ جیسا عاجز کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کیوں؟ کہ جب اسوا ہوگا تو وہ امثل ہوگا، اور جب امثل ہوگا تو وہی زیادہ مبتلا ہوگا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے
ابتلا ہے انبیاء کے لیے اور پھر ان کے لیے جو ان کے امثال ہیں اشباہ ہے۔ کیا سمجھ آئی آپ کو کہ اشباہ ہونا میرا یہ بات نہیں کہ آپ لطف لیتے رہو گے، اشباہ ہے اس کے ساتھ جو پہاڑوں کو ہلا دینے والی ابتلا آئیں گے صاحب نظر تو اس کو بھی دیکھتا ہے۔ کیا یہ بات اشباہ کی ہو رہی ہے۔ یہ تو محب کو حضور نے فرمایا کہ محبت نے جوش مارا، تو غلام نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بہت محبت ہے آپ سے، فرمایا پھر قبر بستہ ہو جاؤ مصیبتوں کے لیے، ابتلا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کے زمانے میں ہم تو لوگوں سے شکریہ وصول کر لیتے ہیں کہ یہ بڑے عاشق رسول ہیں، اور جب جس کے عاشق ہیں وہ یہ فرمایا اچھا محب ہو تو جی محب، اب پھر تیار ہو جاؤ کس کے لیے؟ مصیبتیں جھیلنے کے لیے۔ اب ہم جھٹکا کھا جاتے ہیں، فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے جی، میں نے کہا تو کہنے دو، فلاں یہ کہہ رہا میں کہنے دو۔ اسی سے تو لگے گا نا ہمیں کہ کچھ مناسبت ہے ان سے۔ اگر ہم بے مسئلہ زندگی گزارے، کوئی ضرر نہ ہو، کوئی مخالف نہ ہو، تو کس منہ سے خون حسین کہلائیں گے؟ سب پھول برسائیں تو پھر اپنی زندگی پر توف ہوگی نا ہمارے لیے کہ ان پر تلواریں چلائیں، ہم پر پھول برسائیں۔ اس کا مطلب ہے ان سے ہماری زندگی الٹ ہے۔ جب تک سید سچ بولے گا تلواروں کی سب پہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آئی آپ کو؟ میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ اس پر غور فرمائیں۔ آج کی دنیا میں ایسا بحران دنیا میں کبھی نہیں آیا جیسے اب آیا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اس سے بھی سخت تھا لیکن وہ عملی تھا، عملی طور پر سخت بحران تھے پہلے، لیکن سوشل میڈیا نے اس کو جو ایک سیکنڈ میں، یعنی کہ اتنی آپ کی زبان میں بڑا تیزی سے، یعنی کوئک ایک بات ہو رہی ہے، جو بحران پہلے تھے ان کی خبر پہنچتے بھی مہینے لگ جاتے تھے۔ اب جو بحران آیا ہے اس کے اندر جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے، یعنی آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات آپ کر، یہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھ کر ایک بات بغیر دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے، کوئی بھی اس کا مطلب ریزن نہیں ہے اور کوئی اس کی لاجک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، مثلا ایک گالی بک دیتا ہے، ایک کمرے میں بیٹھا، کمرہ بھی نہیں ہے، چھوٹی سی کوئی جگہ ہے، وہاں میں کلا بیٹھ کے ایک بات کریں، کوئی دلیل نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اچھا وہ بات ٹھیک 1 منٹ کے بعد امریکہ میں بیٹھے ہوئے بندے کو افریقہ میں بیٹھے بندے کو پریشان کر دیتی ہے، وہ سر پکڑ بیٹھ جاتا ہے، ہو یہ کیا ہو گیا۔ ایسا دور پہلے کبھی نہیں، اتنی سری۔ اچھا اب بڑے حوصلے سے بندہ ان سب باتوں کو سننے والا بھی، سب کا ایک حوصلہ ایک جیسا نہیں ہوتا، لوگ پریشان ہو، او جی کیا آ گیا، اس کا جواب دو، ان کا جواب کس چیز دے دیں؟ ایک بندہ گالی بک رہا ہے تو اس کا جواب کیا دیں؟ کیا جواب، گالی کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب دیں۔ میں نے کہا کوئی سوال ہو تو جواب دیں، ہر بات سوال تھوڑی ہوتی ہے، سوال ہو جواب دیں، کس چیز کا، کوئی سوال ہو۔ تو اس دنیا میں
علماء کو پہلے سوال کی تعریف نہیں کرنے کی ضرورت ہے. واہ واہ جواب کو نہ آزمائیں، پہلے سوال کو کی تعریف کریں گے، ڈیفینیشن واضح کریں گے، سوال ہوتا ہے کوشچن. کیا کوشچن ہے؟ اب ایک آدمی اگر زراعت چھوڑ دیتا ہے اور اس کی آواز ریکارڈ کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے زراعت اس دور میں تو زراعتوں کو بھی صراط کہا جاتا ہے. تعریفات دیتے جی آنسر نہیں کیا، میں نے کہا کوشچن کوئی نہیں، آنسر کیا کریں؟ آپ کوشچن پہلے واضح کرو کیا ہے. سوال بننا پڑتا ہے، سوال ہو تو جواب ہوگا، سوال ہے ہی نہیں اس میں ایک آدمی دائی بنتا ہے. آج جس عنوان سے قبلہ نے پروگرام رکھا ہے، جس ہستی کے بارے میں بات ہو رہی، ان کے بارے میں نام مثلا ان کے کوئی شخص نام الٹے بول رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا تقریر کریں ہم، کیا احتجاج کریں ہم؟ دیکھو یہ نوجوان بچہ ہے، اس کا نام ہے محمد فیضان، ٹھیک ہے، اس صدی میں پیدا ہوا ہے، 15ویں میں. ہماری آدھی زندگی گزر گئی لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، لوگ کہتے تھے 14ویں کے بعد تو قیامت آنی ہے، تو نہیں آئی. 15ویں کے 42 سال کھا گئے ہم سب لوگ. لوگوں کا بدلے ذہن کیا کیا کوشچن ہے. یہ اسی صدی میں پیدا ہوئے. ان کا نام محمد فیضان. فیضان نام کو ہم تھوڑا سا الٹ کر ترتیب کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، الٹ کر اگر ترتیب سے الگ کر کے بولتے ہیں تو شریعت نے ایسا کرنا کسی مسلمان کے لیے بھی اس کو حرام قرار دیا. یہ تو ایک تعین سے میں نے عرض کر دیا نا آپ کے سامنے، مطلب کوئی بھی آپ سب حضرات کو کسی کا بھی نام اگر الٹا کر کے بولتے ہیں حرام ہے، فسق ہے، اور جو ایسا کرتا ہے فاسق ہے. حرام ہے ایسا کرنا. کس کے لیے؟ ان بچوں کے لیے بھی جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے. ان کا نام نہیں الٹا کر سکتے. اب ایک شخص اس کا نام الٹا بلائے کہ جس کا نسب وہ ہے جو ایسا معرفہ ہے کہ کائنات کا کوئی نکرہ بھی اگر صرف اس کی طرف اضافت پا جائے تو معرفہ بن جائے. یعنی کیا خوبصورت بات ہے. لوگ معرفت کی تلاش میں پھرتے ہیں نا. معرفت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نکرہ ہے؟ کہا جی نکرہ میری کیا پہچان؟ کچھ بھی نہیں، غیر معین. ہونا چاہتا ہے معرفت، میں اور کیا کہوں ان کی شان. فرمایا اوے نکریو، نکارت ختم کر کے اگر معرفے بننا چاہتے ہو تو نکرہ اذا اضیفہ، جب اس کی اضافت ہو جائے معرفہ کی طرف تو نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے. اور کائنات والوں، دنیا میں موسیٰ بن جعفر اور جعفر بن محمد باقر وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں نکروں کو حضور حجت الاسلام. کیا کہوں میں ان کی تعریف میں. آپ کہیں گے کہ آپ کو خطابت کر رہے ہو، نہیں کرنا. یہ کوئی خطابت کا موقع ہے تو رونے کی جائے، احتجاج کی جائے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو میں نے عرض کی اس کی دلیل چاہیے آپ کو؟ نہیں چاہیے. کیوں؟ یہ اتنی کھلی بات ہے، اس پر دلیل کیا رہا ہوں. افریقہ یا پاکستان میں دوپہر کو سورج نکلا ہوا ہو اور آپ لوگ پوچھیں جی وہ کدھر ہے؟ میں نے کہا
52 ڈگری تے جڑا بجھنا پیا اودی وجہ تے بجھنا کیا بات آفتاب آمد دلیل آفتاب واہ واہ 1900 نہار پر ہے اور کچھ تو کدھر ہے. اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چاہیے تو موسیٰ بن جعفر کی بات نہیں کر رہا، ان کے بیٹے کی بات کر دی تاکہ آپ کو پتہ چلے. ان کے بیٹے علی رضا صرف بازار سے اپنے مسکن مبارک کی طرف تشریف لا رہے تھے. راستے میں ایک بچہ گزر رہا تھا. اچانک آپ نے تھوڑا سا گوشہ چشم سے اس بچے کو دیکھا، پوری آنکھ سے نہیں، گوشہ چشم. کیونکہ آپ کے آداب میں یہ لکھا ہے کہ آپ بازار میں ہوتے تو کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، نہ چلتے ہوئے کہیں اور نظر فرماتے تھے، راستے پر نظر ہوتی. گوشہ چشم سے دیکھا تو آپ کا جو خادم تھا اس نے پوری نظر بھر کے بچے کو دیکھا اور مسکن شریف چلے گئے. جب وہاں پہنچے اجازت لے کے، جو معمولات تھے اجازت لے کے باہر نکلا، بچے کو ڈھونڈا. آج ہمارے حضرت نے گوشہ چشم سے جس کو دیکھا وہ بچہ ہے کون؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ یہ مجوسیوں کا بچہ ہے، آتش پرستوں کا گھر ہے، مجوسیوں کا بچہ ہے. باپ مر چکا ہے، اپنی ماں کے لیے نان بھائی سے روٹی لینے کے لیے جا رہا ہے اور جاتا ہے ایسے وقت میں. اس کے گھر گئے، وہ خادم حضرت کے گئے گھر میں، دروازہ کھٹکھٹایا. ان کی والدہ، بچے کی والدہ آئی تو کہا کہ مجھے آپ کے حالات کا پتہ نہیں، لیکن میں ڈھونڈتا رہا آپ کے گھر آ گیا ہوں. میں نے کہا کہ آپ حضرت امام علی رضا کے ساتھ ہوتی ہو؟ کہا میں ان کا خادم. عرض کی کہ کس طرح کرم فرمایا آپ نے؟ ان کا یہ بچہ آپ کا بچہ ہے؟ ان کا جی میرا بیٹا ہے. فرمایا آپ مجھے پہچان گئی ہیں تو ان کو بھی پہچانتی ہوں گی. کہاں جانتا؟ اس ٹائپ کا کون سا بچہ ہے تو اس کا جو ان کو نہیں پہچانتا؟ اور کون سا بندہ ہے جو نہیں پہچانتے؟ جانتے ہیں ہم. ان کا بی بی آپ کا یہ جو بیٹا ہے نا، اسے حضرت نے گوشہ چشم سے دیکھا ہے، بس اس لیے میں پتہ کرنے آ گیا. انہوں نے کہا بچے کو ساتھ لے جائیں، حضرت کے خدمت میں حاضر کریں. بچہ ساتھ گیا، آپ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. فرمایا تو مجوسیوں کا بچہ ہے؟ کہا جی. فرمایا مجوسیوں کا بچہ تو اللہ کی قدرت ہے، تو ولیوں کا بادشاہ ہے، اللہ کے ولیوں کا بادشاہ ہے. بچے میں تو یارہ ہی نہیں تھا بات کا. جو سننے والے تھے ان کی چیخیں نکل گئی کہ ہم تو اسی طلب میں بیٹھے ہیں اور یہ کیا بات ہو گئی. فرمایا اپنی امی سے جا اجازت لے اور آ جایا کر یہاں. امی کو جب انہوں نے خادم نے اطلاع دی کہ حضرت نے یہ فرمایا ہے تو سارا گھر حاضر ہو گیا، ہاتھ جوڑ دی. ہم تو عام لوگ ہیں جی، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں تو جو دیکھا میں نے تو بتا دیا، ہوگا ایسا ہوگا. بس اس سے زیادہ پورا میں اب ظرف و زنجیر نہیں لکھ سکتا علامہ شیخ القادری کی. بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہی بچہ سالوں آپ کی صحبت میں رہا اور ہمارا پیر ہے، ٹھیک ہے، غوث الثقلین کا بھی پیر ہے. یہ بچہ جنید بغدادی کا پیر ہے، سری سکتی کا پیر ہے، اور اس بچے کا نام ہے معروف تلخ.
میرے بزرگوں کو نکرا معرفہ ہوتا دیکھا آپ نے؟ آہستہ کیوں بولتے ہو؟ نکرا معرفہ ہوتے دیکھا؟ یہ بات سبحان اللہ. کیا بتاؤں آپ کو، ایسی ہستیوں کو ایسی زبانیں بولی جائیں گی اور ہم اس پہ خطبے دیں گے اور جلسے کریں گے. یہ آج کا مسئلہ ہے. کوئی ہوگا کیا دلیل لائے گا اس بات پر کہ حضرت امام محمد تقی کو کیا بولنا ہے، امام علی نقی کو کیا بولنا ہے، حضرت امام علی رضا سرکار کو کیا بولنا ہے، امام موسیٰ کاظم سرکار کو کیا بولنا ہے. یہاں بڑے بڑے علماء، صوفیاء، شاعر دعا کرتے الہی بحق بنی فاطمہ در قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی مرکبول بنو دستغامان آل رسول. ہمارے عہد کی زبان کیا دعا کرنی، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھنا، علم حق دے باقر عالم ہدا کے واسطہ. سبحان اللہ. یہ دعائیں کن کے ناموں سے ہو رہی ہیں، کس کس ترتیب کے ساتھ ہو رہی ہیں. قطب الاقطاب ہے، فرد الافراد ہے. یہ ہم اہل سنہ و جماعت، حنفی، ماتریدی، اکابر اولیاء کا عقیدہ ہے جو عرض کر رہا ہوں. ستیہ ناس ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ان ذوات قدسیہ کے بارے میں وساوس پیدا کرنے کی کوشش کی. اصل میں یہی وہ فتنہ ہے جس کی پہچان ضروری ہے. یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں، وہ ان کے ہیں. ان کے ان کے کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کے ہیں، اور جو اللہ کے ہیں وہ اللہ کے سب بندوں کے ہیں. نوٹ کرو اس کو کیسے خانوں میں تقسیم کرتے ہو. اللہ والے ہیں کہ نہیں ہیں، تو میں نے کہا پھر تقسیم کرو گے، یہ ہے اللہ والے لیکن انہوں نے، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی. اللہ کے ہیں نہیں کیا ہے. قطب الاقطاب سب نہیں ہوتے، قطب ہوتے ہیں ہر وقت، صاحب تو ہوتے ہی ہے. اقالیم سبا میں سبا اقطاب تو ہوتے ہی ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن وہ اقطاب ہوتے ہیں، قطب الاقطاب نہیں ہوتے. قطب الاقطاب، قطب الاقطاب حضرت خاتمۃ المحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قطب الاقطاب اس امت کی پہلی صدیقۃ الکبریٰ سیدہ خاتون جنت ہے، اور قیامت تک ان کی نسل کو رب نے قطب الاقطاب کے لیے استاد گرامی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکیم الاسلام آپ کے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب. ہم ان کے خانے علمی کے ایک چھوٹے سے ریزے، چھوٹے سے طالب علم کہہ سکتا ہوں پھر بھی، لیکن سند متصل کے ساتھ ہم حضرت شیخ کا نام لیتے ہیں. یوں نہیں کہ شیخ عبدالحق صاحب، حضرت مولانا ہدایت علی، حضرت شاہ ریاست علی شاہ جہانپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد مولانا ہدایت اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، ریاست علی شاہ جہانپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مفتی ارشاد حسین فاروقی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت سید خلیل احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ امروہوی، ان سے حضرت احمد سعید شاہ صاحب کاظمی امروہوی، ان سے حضرت سید شجاعت علی قادری دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے عرفان مشہدی تصریح کے ساتھ. سبحان اللہ. اور حضرت شاہ جی کے اسناد مشہور متصل اسناد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ تک. تو ایسے نام نہیں لے رہے ان کا. آپ نے دفاع کی تو فیصلہ شریعہ لکھا تو بند باندھا نا، بنیاد قائم کی. آپ نے یہ بات نہ کی. یوں نہیں کہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ یہ آج کل کے دور میں جیسے بدزنی لوگ کرتے ہیں، سوء زن لوگوں کے بارے میں، کوئی سید ہے جو شاید اپنے گھرانے کو بڑھا رہا، نہیں،
فاروق کی ہیں، سید نہیں ہے، سید نہیں ہے شاہ جی، حضرت شاہ ولی اللہ بھی، حضرت شاہ عبد الرحیم بھی جانا پہچانا خاندان ہے. سید سے مراد فاطمی سید نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے. لیکن اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو سچ ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے، صرف سیدوں کا تھوڑا ہوتا ہے. سچ سچ ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کوئی سید ہی وہ بات کرے گا؟ نہیں. جو سچا مسلمان ہے وہ بات کرے گا. بلکہ میں تو کہتا ہوں سچا مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ سچ کا عادی ہے تو سچ تو انسان جو سچا ہوگا وہ بھی بات سچی کرے گا. اگر اس بات کو آپ نے دیکھنا ہو، آپ کئی انگریزی لکھنے والے محقق جو ہیں، مثلا ہمارے پروفیسر کارلائل ہی ہے، ہمارے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے شہر میں ان کے نام کا ایک روڈ ہے، کارلائل روڈ. ہمارے حضرت کا گھر وہی ہے، کارلائل روڈ. کارلائل روڈ ہے، یہاں کارلائل شہر بھی ہے، آپ تو پتہ ہے وہی کارلائل. اگر کارلائل جو ہے وہ صفوں کے صفحے لکھ جائے امام عالی مقام کی سیرت پر، تو معلوم ہوا کہ سچ تبھی شرافت جس کے اندر ہے نا، اس کو بھی سچ لکھنا ہے، سچ بولنا ہے، تبھی شرافت سے بھی بولے گا. ٹھیک ہے. اور بدبخت اگرچہ خود کو سلفی کہلائے یا سفلی کہلائے، کیا کہوں میں، کوئی بھی بدبختہ، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے جو ہندو ہے، ہندو نصرانی کمیونسٹ وہ بھی ان سچے لوگوں کی تعریف کرے. میرا یہ موضوع نہیں، ورنہ میں آپ کے سامنے اس کی بھی تفصیل بیان کرتا کہ کس کس نے کیا ان کے بارے میں لکھا ہے. ضرورت نہیں، کیونکہ یہ پھر باتیں اگر ہو جائیں گی وہ اور طرح کی تقریر ہو جائے گی. میں اشارہ صرف دینا چاہتا ہوں کہ جب ایسے نصف النہار سچوں کے وہ سورج ہیں اور پورے جوبن پہ ان کی ضیائیں ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ جو ہوتے ہیں نا، آپ ان کی بات سن کے پریشان ہوتے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ رونے کی ضرورت ہے. آپ مرد ہیں، میں بھی تو بول رہا ہوں آپ کے سامنے. مرد روتے نہیں، مرد تکڑے ہوتے ہیں، مرد بند باندھتے ہیں، مرد اٹھ کے تدبیر کرتے ہیں، مرد کمر بستہ ہوتے ہیں. رونا کام ہے ان کا، جن کا کام تدبیر نہیں، جن کا کام ذمہ داری نہیں. مردوں کا کام ہے حالات کا مقابلہ کرنا، کمر بستہ ہونا، ہاں، اور منظم ہونا، تنظیم قائم کرنا، منظم ہونا، صفے درست کرنا، اور افکار سے، خیالات سے، اعمال سے وہ ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا، اور پوری متانت کے ساتھ، ہوش کے ساتھ جس چیز کو وہ روکنا چاہتے ہیں کیا ہے، ان کی پاکیزگی پر حملہ کرتے ہیں، ان کی طہارت پر حملہ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو دشمنی یہ ہے، دنیا میں ہر چیز ملتی ہے، علم بھی مل جاتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، لیکن بڑے بڑے علم والے کسی بھی طالب علم کے لیے یا کسی استاد کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ جب جاری کرتے ہیں، ماحول رشوت کا نہ ہو تو سب سے زیادہ گھبراتے ہیں کہ علم تو جانچا جا سکتا ہے، کریکٹر کو کیسے جانچیں؟ ہم نے اس بندے کو زیادہ برت کے دیکھا نہیں ہے. علم تو چیک ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایک میتھ چیک کرنی ہے وہ کر لو، زبان چیک کرنی ہے وہ کر لو. کریکٹر کیسے چیک ہوگا؟ اس کے لیے ایک آدمی بول کر اپنا کریکٹر بتا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کیسے بتا رہا ہے کہ کس قسم کا، اس کا مشکل ہے نا.
تو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ پاک ہیں، لوگ اس پر دھیان نہیں کرتے، سن کے نا وہ سمجھتے میں پاک کہہ رہے، پاک کہہ رہے، وہ پاک کہہ رہے، پاک سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ کیوں کہ علم سے بھی بندہ گندا اور رہ سکتا ہے، لیکن جسے یہ کہا جائے کہ وہ تو یطہرکم اور میرا یطہرکم نہیں، آگے تطہیرا، واہ 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 سبحان اللہ۔ یہ ہے شان، یہ ہے شان ان کی، مقام، عظمت، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ عاشق ہو، آپ کہتے ہو سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ عاشقوں کو محبت کرنے والوں کو یہی کہنا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ غور کرو کہ جو لوگ اس بات سے حسد کرنا شروع ہو جائیں، ان کو اگر پاک رب نے کہا اور یقیناً فرمایا تو ہمیں ان کی پاکیزگی پر ہی حملہ کرنا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی حربہ کیا ہے؟ یہی وہ چیز ہے جس کی قیمت بھری نہیں جا سکتی۔ طہارت طہارت طہارت، لوگ اچھا سمجھیں، فلاں اچھا سمجھیں، یہ سمجھیں، وہ سمجھیں، تو لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، کیوں کہ بندے کے دو کردار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے لیے کچھ ہو، اصل میں کچھ ہو۔ آپ کو پوری سمجھ ابھی نہیں آ رہی میں جو عرض کرتا ہوں۔ دیکھو یہ 2 کردار، 6 کردار، 10 کردار اللہ کے سامنے تو نہیں ہو سکتے نا، نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے ان کی حسد کی اصل وجہ کہ ان کو پاک اس نے قرار دیا کہ جس کے پاک کہنے سے پاک ہی ہوتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن اس میں شبہ ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ جو فرمائے گا تو کیسے شبہ رہے گا؟ اس لیے حسد تھوڑا سا نہیں ہے، بڑا بلا کا حسد ہے، اس سے اوپر حسد ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں لگے ہوئے ہیں اسی کام، اسی جھنڈے پہ لگے ہوئے ہیں۔ میں اس آدمی کو جس نے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کے بارے میں یہ کہا، یا جس بدبخت نے سیدہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں خطا کا لفظ بولا، اللہ، اچھا اب ان کو غصہ ہم پر یہ ہے کہ ہمیں الاؤ کرو، اجازت دو کہ ہم ایسے لفظ بول لیں، اور یہ آپ مانو کہ یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ غصہ سارا یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کہو، ایسا بولنے دو، کیوں کہ اہل سنت کا یہ مطلب ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصومہ شرعیہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، ملائکہ معصوم ہے شرعی، اور اس میں انبیاء کرام خاص طور پر ملائکہ سے بھی زیادہ ہم توجہ کرتے ہیں اس بات پر۔ کس وجہ سے؟ کہ ملائکہ معصوم ہیں، مگر ان کے اندر عصمت کے مقابل کوئی ملکہ اور طاقت موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، موجود نہیں ہے۔ ان کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ جس سے کوئی ایسا صدور ہو کسی فعل کا کہ جو عصمت کے مخالف ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھ آ گئی آپ کو، یا پھر اس کو وضاحت سے پھر کہوں؟ یعنی ان کے اندر جو قوتیں ہیں ان کے اندر غضب و شہوت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔
تو ان سے بھی زیادہ معصومیت شان والی ان کی ہے کہ ان کے اندر وہ قوت موجود ہے لیکن ہوتے ہوئے بھی معصوم ہے. اب آپ کو سمجھ آئی یہ فرق ہے. اچھا یہ معصوم شرعی ہم اہل سنت حنفی ماتریدی کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام رسول اعظم علیہ السلام ٹھیک ہے. نہ کوئی سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے ثابت کرتے ہیں نہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کے لیے ثابت کرتے ہیں نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل کیونکہ ہمارا اصول ہے ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اہل سنت کے دائرے سے باہر نکل کر ایک لفظ بھی نہیں بولنا چاہتے. کسی کے محبت ہوگی وہ اپنے دل میں رکھے. اہل سنت و جماعت مسجد میں ادارے میں ہال میں کسی بھی جگہ جو بات کہے وہ اہل سنت و جماعت کی کہے. تو جہاں اہل سنت و جماعت کا یہ اصول ہے کہ معصوم شرعی یا معصومہ شرعیہ نہیں سمجھتے کسی کو وہاں اہل سنت و جماعت کا یہ اصول ہے کہ جن کو یطہرکم تطہیرا فرما دیا جائے ان کے لیے بے ادبی کا لفظ بولنا حرام ہے اور جان بوجھ کر کوئی بول دے گا تو وہ کفر کرے. یہ اہل سنت کا اصول ہے. یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں. کیوں کہ یہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہو گیا کہ جس چیز کو الزام آئے گا نا وہ ان میں نہیں پائی جائے گی. اب امکان کی بات نہیں یہ آپ بات کو خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں. امکان نہیں. کیوں امکان وہ خطا کے کیا خاص بات ہے. امکان تو ہوں گے. جب کہہ دیا کہ معصومہ شرعیہ نہیں ہوں گی تو امکان موجود ہوں گے لیکن بات تو وقوع کی ہے. اور پھر کہتے ہیں جب امکان ہے تو پھر آپ اتنا سختی کیوں کرتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ جو ان کی نگرانی کرتا ہے وہ سبحان ہے. آپ کہو گے یہ کیسے کہہ سکتے ہو یہ کیسے. میں کہا ایسے کہ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. بالکل قریب دلیل لے گیا ہوں. قریب میں کیا لے گیا ہوں مطلب ہے کہ برمحل سامنے آیت کریمہ توفیق ہو گئی تو پڑھ دی. یہ ہے قریب. کیا مطلب ہے کہ ہمیں کوشش سے لانی نہیں پڑی. ہے ہی بالکل اس خاندان کے بارے میں بات. ٹھیک ہے کہ کس کی بات ہو رہی سمجھ آئیے. آپ علماء کرام آپ جانتے سورہ نور سے پڑھ رہا ہوں 18ویں پارے سے. اور الزام ہوا ام المومنین معصومہ شرعیہ وہ بھی نہیں ہے. معصومہ شرعیہ نہیں ہے کیونکہ نبیہ نہیں ہے. نبیہ ہوتے نہیں. اہل بیت ہیں حضور کی عزت ہے معصومہ شرعیہ نہیں ہے. رب کیا فرما رہا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا. تم نے سن تو لیا تھا لیکن سنتے ہی سوچا کیوں. فوراً کہنا تھا کہ ہم تو یہ بات نہیں بولیں گے. ان نتکلم بہذا کیوں. سبحان تو جب اس گھر کی رکھوالی کر رہا ہے تو ایسا ہو کیسے سوچا تو سمجھ آ رہی.
ہم بات نہیں کریں گے، سوچیں گے بھی نہیں. اس سے پہلی آیت ہے جس میں سوچنے کی بھی پابندی ہے. یہ اس سمے تم کو تم آئے کون اللہ کہہ رہا ہوں، اس سے پہلی لولا اس سمے تم وہ ظن المؤمنین والمؤمنات. وقالوا هذا افک مبین. یہ پوری آیت دیکھ لو. اور نہیں بھائی بولنا نہیں، صرف پابندی بولنے میں نہیں، سوچنے میں بھی. سوچنے پر بھی. اور پہلی آیت کا اختتام کس پر ہوا؟ هذا افک مبین. دوسری آیت کا اختتام کس پر ہوا؟ هذا بہتان ہونا چاہیے. اب لمبا نہیں کرتا، بات تو بڑھانا آگے مقصد نہیں تھا، صرف اس خاندان کے لیے میں قرآن سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. فوراً کہتے هذا بہتان نظیم. ایک بہت بڑا بہتان ہے. نہ سوچنا بھی نہ. اب لوگ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، نہیں کرتا. ٹھیک ہے علامہ حکیم صاحب نہیں سوچتا. تو پنجابی میں تو کہتے ہیں سوچنا بھی نہیں. اسی لیے تو ایسا کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو جتنی شدت پسندی آئی ہوئی ہے، متشدد ہوئے ہو، اگریسو ہو جاتے ہو، تو میں ملے شاہ کے انداز میں جاتا ہوں تاکہ وہی بات تشدد سے نہیں، اسدیاں کھیڑ دیا سمجھ جاؤ. کیوں کرتے ہو؟ اے لفظ ہی نہ بولو ایسے. هذا افک مبین، هذا بہتان نظیم. اور آگے کیا؟ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں کیا؟ ان تعودوا لمثلہ ابدا. اس جیسا کلمہ کبھی دہرانا بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اس جیسا بھی نہیں. مطلب ہے گرا ہوا نہیں، بے ادبی کا نہیں. اب یہ فرق نہیں کرنا تم نے کہ یہ پورا الزام ہے، آدھا الزام ہے، یہ گناہ کی بات ہے، یہ خطا کی بات ہے. یہ بے ادبی ہے جو تو اپنی ماں کو منہ پر نہیں کہہ سکتا. عرف ہے، بتاوا میں آ کے دیکھ، عرف ہے، عرف متعین کرتا ہے. لمثلہ ابدا. آج بھی نہیں بولنا، کل بھی نہیں بولنا، پرسوں بھی نہیں بولنا، اگلی صدی میں نہیں بولنا، قیامت تک نہیں بولنا. ابدا. محمد رسول اللہ کے گھر کو قیامت تک یہ حفاظت حاصل ہے کہ قیامت تک اس گھر کے کسی فرد کے بارے میں بھی بے ادبی کا لفظ نہیں بولا. آبادا. بات آج ہو رہی ہے تو آبادن یہ سارے بندے رہیں گے، تو آبادا کیوں کہا؟ فرمایا آبادا اس لیے کہ اور بھی بندے آئیں گے، پر ان پر بھی لازم ہوگا کہ اس گھر کا احترام کرتے رہے، ادب کرتے رہے. آبادا ہمیشہ کے لیے آرڈر ہے کہ کبھی بھی نہیں بولنا، کبھی نہیں بولنا. 15ویں صدی میں جب ہو تو پھر بھی نہیں بولنا. آبادا 18واں پارہ قرآن نہیں بولنا، بولنا ہی نہیں، سوچنا بھی نہیں. نہ بولنا ہے نہ سوچنا ہے. اب اس میں معصومہ شریعہ کا کیا سوال ہے؟ یہ معصومہ شریعہ ہے، بعد از انبیاء نہیں نا. یہ ہماری ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے، زوجہ ہے، رفیقہ ہے، حبیبہ ہے، حبیب خدا کی، منزہ عن العیوب ہے. جن کے عیب کی بات آئے تو 17 آیتیں آتی ہیں قرآن. اور معصومہ نہیں ہے، معصومہ شرعیہ نہیں ہے. آپ یہ سوال کیوں اٹھاتے ہو کہ معصوم شرعی ہوں گے؟ تب بھی آپ تو اتنے نکمے ہو کہ آپ معصوم شرعی پر بھی خطا کی بات کرتے ہو کہ خطا اتیادی کرتے ہیں. تو پھر ان کو کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ جناب معصومہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جو معصوم ہے تم تو ان کی بھی خطا کی بات کر رہے ہو. فلاں نے لکھ دیا، میں نے کہا فلاں نے کیا لکھ دیا؟ آپ کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا. ہم کو میں آپ سے نہیں عرض کر رہا ہوا کے دوش پر
کسی کی گوشمالی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قاعدے کے مطابق تم انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی خطا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا کام تفہیم احکام میں صرف احکام کے سمجھنے میں اجتہاد ہوتا ہے، ورنہ ان کا کام اجتہاد ہے نہیں۔ کیوں؟ وہ معمول ہوتی ہے، ان پر وہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر جو مثال دیتے ہو کہ لا تقربا هذه الشجرہ، کبھی سوچا بھی کہ وہاں ان کی امت تھی؟ ابھی امت کے احکام متعلق ہوئے تھے ان کے، بات سمجھ آ رہی؟ وہ خود ان کی تعلیم کا دور ہے، تعلیم کے دور میں جو سمجھنے میں حکم الہی سمجھنے میں جو کوشش کرتے ہیں، اس کا لغوی معنی اجتہاد کا یہ لغوی معنی ہے۔ اجتہاد لغوی کیا کہ وہ تفہیم احکام میں، تعلیم میں، جبکہ ان کا اپنا دور ہے رب سے سیکھنے کا، سمجھنے کا، لیکن جب امت متعلق ہوئی احکام تبلیغ، تو تبلیغی احکام میں، ادائے امور نبوت میں اور تشریح میں، اس کے احکامات کے پہنچانے میں، اس کی تبلیغ میں، اس کی تعلیم میں اگر خطا کے قائل ہو تو شریعت سے امان اٹھ جاتی ہے۔ یہ سب محققین علم کلام لکھ رہے ہیں۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، پھر کہو گے کہ ایسی باتیں ضرب المثل کی کہتا ہے تو کرنی پڑتی ہیں نا۔ ضرب المثل یہ ہے جب تمہیں بات کرنی نہیں آتی تو چپ کر جاؤ۔ ملا ہاں باشد کے چپ نہ شبت، ابھی امت نہیں سامنے، تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم میں اپنے رب سے سیکھتے ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین جل وعلا جو بھی فرمائے ان کے حق میں، وہ اللہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، احکم الحاکمین ہے، ان کا بھی مالک ہے، اس لیے ان کو جو بھی فرمائے۔ 100 سال ہم نے گزار دیا، پورا 100 سال اس کے جشن مناتے ہوئے کہ ہم بھی ترجمے نہیں کرتے، ہم ترجمانی کرتے ہیں۔ یہی محاسن کنز الایمان چھاپے ہیں نا ہم نے، تو 100 سال کے بعد اب اس بات پہ شروع ہو گئے کہ اب ہم ترجمے کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ بھی اشارہ ہی دینے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بولتا۔ پورا 100 سال تو ہمیں انہوں نے لگایا اس بات پر کہ ہم ترجمے نہیں کرتے جی، ہم ادب والے ہیں، ترجمے نہیں کرتے جی۔ اب شروع ہو گئے نہیں ترجمے کرتے ہیں ہم، تو سمجھ جاؤ اب بھی اگر ترجمے کرتے ہو تو پھر خطا پر کیا موقوف ہے؟ پھر وہ سارے لفظ بولو جو بولے گئے ہیں، اور ان کے لیے نہیں، وہ تو انبیاء کرام کے لیے بولے گئے، تو پھر ان پر بولو گے۔ پچھلے 100 سال تو یہ ہمیں محاسن سنائے ہیں آپ نے کہ ہم ترجمے نہیں کرتے، ترجمانی کرتے ہیں، ہمیں ترجمے سے کیا لینا، ہم تو ادب کرتے ہیں۔ اب یہ نیا موسم شروع ہوا، اب پلٹ کے پھر اسی جگہ آتے ہیں، وہاں بچنا والے جو ترجمے کرتے تھے وہ کریں گے، ابن تیمیہ جو کرتا تھا وہ کریں گے، ابن قیم نے جو کیا ہے وہ کریں گے۔ تو کرنے ہیں تو کرو بھائی، اہل سنت کے بانڈوں پر تو مولانا سردار احمد کے غلام کھڑے ہیں۔ کہاں ہیں دشمنان دین ناکوں سے چنے چاوے، کہ ناکوں پر ہے قبضہ یا بجا سردار احمد۔ کرو پھر کرو، دیکھ لیتے ہیں کیسے کرتے ہو۔ کرتے ہو تو پھر چیختے کیوں؟ ران جنے ٹھا رہی تھے، پتہ لگے گا کیسے کرتے ہو۔ کیوں کہ ہمارے اکابر نے ہمیں یہ بتایا ادب کر، اور فتاوہ میں لکھ دی، خود فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور رضوی شریف اٹھا کے دیکھو کہ مالک ان کو کہے اور مالک کے حبیب کہیں اپنے غلاموں سے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہیں، اہل بیت اطہار کو کچھ بھی فرمائیں، ان کی شانیں ہیں وہ فرما سکتے ہیں، کیونکہ وہ تعلیم دے رہے ہیں، وہ تربیت فرما رہے ہیں۔ ترجمہ کرتے ہوئے فقط اس لفظ کو آپ بیان کر دو، لیکن اپنا مضمون بیان کرتے ہوئے کبھی وہ لفظ دہرانا نہیں۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کے یہ دہرایا تو کفر کرے گا، کفر۔ بات سمجھ آ رہی؟ آج نئے پیمانے آ گئے، بات ہوگی اب ایسے ہوگا، فلان ہوگا، نہیں ہوگا،
میں کہہ رہا ہوں کیوں کہ رول کے خلاف ہے، یہ فاؤل کھیلنا نہیں، ریفری موجود ہے الحمدللہ، پکڑے دو ایسے نہیں ہو، کیوں یہ قاعدے کے خلاف، قاعدے کے خلاف نا۔ میں نے پہلے عرض کر دیا اہل بیت اطہار سے ہمیں محبت ہے، اور یہ کوئی ایسا بھی نہیں کہ یہ اختیاری مضمون ہے، نہیں اختیاری نہیں، رسول پاک کا فرمان ہے اللہ کی محبت تمہارے ایمان کے لیے شرط، اور تمہارے دلوں میں خدا کی محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک خدا کے حبیب کی محبت نہیں ہوگی۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے، یہ سارے جو مماتی اور سب ہمیں کہتے رہے ہیں کہ کیوں محبت ایک ہی تو ہوتی ہے، دو کیسے اتنے محبوب بنا لیے، تو کیا جواب دیتے ہیں ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ دوسری محبت ہے ہی نہیں، زندگی گزر گئی یہ تقریریں کرتے ہوئے کہ یہ دوسری محبت نہیں ہے، حضور کی محبت دوسری نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت ہی کامل تب ہوگی دل میں جب حضور کی محبت ہوگی۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں بھائی؟ دلیل اس کی آپ کو معلوم ہے نا، کاڑی سے سفید داڑھی ہو گئی ہے، اور دلیل ذکر کر کر کے برمنگھم میں بھی ہر جگہ ابھی بھی یاد آپ کو آنی چاہیے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، تو قرآن فرما رہا۔ اب آگے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام تشریح اس کی کیا فرما رہے ہیں؟ احبو اہل بیتی لحبی، مجھ سے محبت کرو اللہ کے حبیب ہونے کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی تکمیل کے لیے کہ تمہارے دلوں میں کامل ہو جائے، اور میری محبت کی تکمیل کے لیے میری اہل بیت کی محبت کی لازم ہے۔ احبو، اور یہ بات بھی صرف حدیث سے نہیں قرآن پاک سے ثابت ہے، کیا کوئی امام شافعی کا استدلال لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اب آج سمجھ آ گئی؟ یہ ہزاروں مرتبہ آپ سن چکے ہو گئی، بات مکمل ہو، یہ ہے حکم۔ اب تقریریں کیا کریں بھائی؟ جن کی عزت، توقیر، احترام، محبت یہ فرض ہو، دین کا فرض ہو، ان کے لیے اگر گری ہوئی کوئی بات کہے گا اس کے کیسے دلیلیں پوچھی جائیں گی؟ کہتے جی مولوی بڑا معتبر ہے، فلانا بڑا معتبر ہے۔ میں نے کہا مولوی کس لیے معتبر ہوتا ہے؟ وہی کے مقابل بات کرتا ہے، تب ان سے بھیڑ جاتا ہے جن کی تعریف وہی کرتی ہے، اور پھر بہانے بناتے ہیں الٹے، جی فلانا آپ جو ہے رفس کی بات کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو۔ میں نے کہا یہ تو تم اپنا شجرہ نسب بتا رہے ہو، ان سے محبت رفس ہے، ان کا ادب کرنا رفس ہے، چلو کوئی کم از کم دھیان کرو کہ بات کیا کر رہے ہو، کیا چیز رفس ہے اس میں؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اور شریعت کے اصول کے مطابق، اور اہل سنت و جماعت کے اصول کے مطابق ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو ان کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے ہم اسے اہل سنت نہیں مانتے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ الرضوان کا اکرام، احترام، عزت، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ خیار امت ہیں۔ اب کوئی ان کی عزت نہیں کرتا وہ بھی اہل سنت سے خارج ہے، اور کوئی ان سے محبت نہیں کرتا اہل بیت اطہار سے تو اہل سنت سے خارج ہے۔ اچھا آخری بات، 100 باتیں رہتی ہیں لیکن کوئی ساری وہ بھی نہیں سکتی، اس لیے آخری بات درج کرتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے دوستو، بزرگوں، میرے بزرگ اکابر ہیں، ان کو دوست نہیں کہنا، میرے بڑے ہیں جو میری عمر کے ہیں، 63 سال کے اندر اندر ہیں، ان کو کہنا۔ میری عرض یہ ہے، آپ یہ اگر مانیں گے نا بات، کیا بالکل ننگا نیترا، یعنی یہ پنجابی بول جاتا ہوں، یعنی بالکل کھلا کھلا ایسے کوئی ہوگا نا مخالف،
تو جی ہم مان لیں گے، لیکن یہ تو مولویوں والی بات ہے، چھپی ہوئی بات ہے، یہ کوئی علم کی بات ہے، یہ فلان بات ہے، اس لیے ہم ذرا چھپے ہیں۔ تو آج نہیں، مجھے جب سے میں یہاں آپ کے پاس آیا تب بھی، اس سے پہلے بھی 20 سال 1975 میں پہلا جمعہ پڑھایا میں، اس سے لے کر میں یہ عرض کرتا کہ دیکھو جہاں سے گاڑی لائن بدلتی ہے وہاں لائن دوسری لائن جو لین ہوتی ہے نا، اب لین اور لین کا بھی کوئی فرق ہوگا یہ بھی بتا لیں۔ جہاں کاٹا بدلتا ہے نا گاڑی کا، وہاں سے دو لینوں کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ کبھی دیکھا کانٹے کو؟ ایسے ایک لین ہے نا، یہاں ٹھوک کے دوسری ساتھ رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ذرا سا پہیا اس کے اوپر آیا نا، گاڑی ٹرین کا پہیا ذرا سا اس پہ آ گیا، یہاں ان کے درمیان 1 انچ بھی نہیں ہوگا فاصلہ، بالکل آخری کنارے پر انچ سے بھی کم فاصلہ ہوگا، لیکن جو پہیا چلا نا اس پہ، تو فرض کرو میں لالا موسیٰ جنکشن کی بات کر رہا ہوں، تو ایک گاڑی چلی جائے گی پنڈی کو اور دوسری چلی جائے گی لاہور کو، تو یہ دو مخالف سمت میں شہر ہیں لالا موسیٰ سے۔ آپ کہو گے کہ جہاں سے ایک کانٹا بدلا ہے تو ایک سوتر برابر فرق سی، کوئی نہیں سمجھائی؟ میں 20 مرتبہ یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج نہیں کہہ رہا۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ واضح فرق ہونا چاہیے جناب، واضح فرق پڑے گا جو آگے چلو گے۔ جہاں سے آپ نے لائن بدلی وہاں سے بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے، ستر برابر فرق آئے گا، لیکن جو ہی پہیا چڑھتا گیا، اب آپ چیخیں، اندر ٹکٹ کٹائی ہوئی ہے نا آپ نے، اور آپ کہتے او میں کدھر جانا پیا، تمہیں پتہ نہیں تھا کہاں جانا تھا، جانا لاہور جانا سی، کتنے مدریہ پڑ گیا۔ میں نے کہا جہاں سے وہ کانٹا بدلا وہاں پہ ایک سوتر ہی فرق تھی۔ مندرے پہنچ گئے، بہت خوب۔ تو تکڑا مار منہ کر کے مقاموں کے نہیں آؤ چڑھیا تجھے پڑے تھے۔ اب اس پر بھی لطف نہیں لے سکتا، میں صرف آپ کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کل مجھے بھی پابند کیا جاتا ہے، بات کسی بھی رنگ میں نہ کرو جی، بالکل سیدھے سبھاؤ ایسے۔ میں کہا ٹھیک ہے مہربانہ ایسے جیسے آپ کہو گے۔ ہم تو ساری زندگی اہل سنت کی ہی سنتے رہے، سونے ہو، اب پھر کوئی بولوں گا تو کہتے کہ بولتا ہے، نہیں بولتا چلو چھوڑ دی، ورنہ جو بات آئی تھی خطابت کے لحاظ سے وہ کرتا نہیں، چھوڑ۔ اچھا اب چلو، فرق پڑ جائے، فرق پڑ جاتا ہے نا جی جی، نظام میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، پھر آگے جا کے جب آپ اس پر لائن پہ چڑھ گئے پھر دور جا، بہت دور چلے جائیں گے۔ اچھا، اور میں علماء کرام ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں، بالکل دل سے سمیع میں کروں، بخدا میں قسم اٹھا کر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کچھ لینا دینا نہیں اس بات میں سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا۔ سبحان اللہ، یقین کر سکتے ہو تو کر لو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جب بھی کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے بڑا گمبھیر ہوتا ہے، صرف اس کی ایک معمولی سی جھلک، حالانکہ میرے پاس وہ میں کتاب بھی لایا تھا، بہت سی باتیں لکھی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا، میں صرف ایک اشارہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بعد میں شاید پھر مجھے بھی جانا پڑتا ہے سفر پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کے میں حوالے کروں۔ بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں بڑی ہستی ہیں، صحابی رسول ہیں، اہل بیت ہیں، حضور چچا جان کے بیٹے ہیں، نبی کریم علیہ السلام بھی ان کے لیے دعا فرمائیے، اور قرآن پاک کے علوم میں یہ مکمل طور پر مولا علی شریف اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شاگرد، اور ایسے شاگرد ہیں کہ ان کے علم پر حضور مولا علی اعتماد کرتے ہیں۔
اعتماد کرتے ہیں. یعنی مولانا شیر خدا جیسے استاد کو بھی ہوتا ہے نا مطلب ٹھیک ہے آپ تو تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی جگہ پہ پاس کے لیے مناظرہ کے لیے بھی ان کو بھیجتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک روز حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ یا امیر المومنین، ہم جو یہ نہروانیوں کے خلاف آپ کا جو ارادہ ہے لڑائی کا، جہاد کا، اس پر ہماری جو فوج ہے اتنی پرجوش نہیں. آپ نے فرمایا ابن عباس آپ کہتے ہو؟ ہاں جی. فرمایا معلوم کرو کیا وجہ ہے. عرض کی آپ اگر تشریف لائیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ تشریف لے گئے. فرمایا کھل کے بات کرو، دل کی بات کرو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لشکر میں ہیں. یہ لوگ جن کے خلاف ہم اقدام کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے ہی لشکر میں تھے. یہ سمجھو اس پوری بات کو. یہ بھی ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ ہی ہیں. یہ پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں ان دونوں میں یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. جن سے جنگ کرنے آج جا رہے ہیں پہلی جنگوں میں ہمارے ساتھ تھے. ہم ان کے عمل سے واقف ہیں، ہم ان کی قرات سے واقف ہیں، ہم ان کی نماز سے واقف ہیں، ہم ان کے نفلوں سے واقف ہیں، ہم ان کی کم خوراک سے واقف ہیں. تھوڑا کھانا، تھوڑا سونا، کثرت سے ذکر کرنا، ہم واقف ہیں ان سے. ساتھ ہی تو رہے. اب آپ پوری بات دھیان سے سن رہے ہیں. یہ دھیان سے سننا، بہت اس میں باریکی. ساتھ رہے ہیں، نماز، روزہ، کھانا پینا، ہر ایک بات سے واقف ہے. ان کی واقف. فرمایا ٹھیک ہے اب بولو پھر کیا ہے. انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ بعض باتوں میں، نیکی کی باتوں میں یہ ہم سے اوپر ہے. نماز بھی اور طرح پڑھتے ہیں، قرات بھی زیادہ کرتے ہیں، کثرت صوم و صلات ہے، کھانا پینا کم ہے. ہم کبھی روٹی کھاتے ہیں تو یہ تو ایک لقمہ پر گزارا کر لیتے ہیں. آج دقت ہمیں یہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ جی. دقت یہ ہے کہ ان پر قتال کریں گے ان کے خلاف. تو بڑے نیک ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں سب. میں نے جو کہہ دیا آپ سے عرض کر دیا، اس کو دورا کے کہنے کا فائدہ نہیں، تقریر نہیں. اچھا حضرت بات یہ ہے کہ یہ جب آپ نے تحکیم کا فیصلہ کیا یہ تو اس دن سے بگڑ گئے، اور بگڑے بھی آپ کی محبت میں ہیں. نوٹ کرو کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ہے یہ، اور ان کو امیر المومنین بنایا رب نے. ان کو امیر المومنین بنایا رب نے. رب نے امیر المومنین بنایا ان کو، اور انہوں نے تحکیم قبول کر لی ہے اور خود کو امیر المومنین نہیں لکھا ان کے مطالبے پر. کیوں کہ تحقیق ہوئی اس بات پہ ہے کہ امیر المومنین نہیں لکھیں گے، آپ دونوں دعویٰ نہیں کریں گے. تو انہوں نے لکھا کہ ٹھیک ہے میرا نام لکھ دو. اب بات سمجھ آ رہی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو رب نے بنایا تھا، تو انہوں نے یہ ٹائٹل جو چھوڑا نا، تو ان کا اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کہیں، انعام کہیں، اس کو جب چھوڑ دیا، ترک کر دیا، یہ تو خدا کو ناراض کر دیا اور یہ مسلمان ہی نہیں رہے. پہلی بات.
دوسرا جب حکم اللہ کا تھا آپ کا فیصلہ تو آپ نے اس پر تحقیق قبول کی، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ دوسرا فتویٰ ہے آپ پر۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی؟ فتویٰ بھی چھوٹا موٹا نہیں، آخری یاروں کا۔ واہ واہ، سمجھ آ رہی؟ نہیں میں اس طرف ابھی نہیں سمجھا رہا، ابھی صرف یہ مسئلہ ہے۔ اس میں سے کوئی نظر آئے دوسرا بھی چہرہ تو سمجھنا کہ جس کے بابا کی محبت میں فتوے آخری لگ جائیں تو بیٹوں پر بھی معاملہ باریک ہوتا ہے نا، سمجھو۔ اب وہ فتویٰ دے گے، اچھا فتویٰ دے دیا، آپ نے فرمایا اچھا ان باتوں سے تمہارے حوصلے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کہا جی یہ سب باتیں ہم ان کی سنتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا سے سنتے تو آپ بھی پریشان ہوتے ہیں ان کی بات سن پریشان ہے، کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، ہوں گے پریشان ہو رہے کیوں کہ بات آئی وہ یہ کہہ رہے۔ آپ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری حدیثیں یاد دلاؤں آپ کو جس میں سرکار نے فرمایا ان کی قرات کے مقابلے میں تم قرات نہیں کر سکتے، ان کی نمازوں سے نمازوں کے مقابلے فرمایا دقت آ نہیں تم سمجھنے میں۔ وہ کون تھا جو نبی پاک کو عدل سکھا رہا تھا؟ کہا جی وہ تو جو خویسرا تھا، تو فرمایا اس کی نسل نہیں پہچان رہی ہو، انہوں نے علی پر فتویٰ نہیں ہے تو نبی پر فتویٰ کر چکے ہیں کہ عدل نہیں کر رہے۔ آپ سمجھ آئی؟ یہ وہی تو نسل ہے، تمہیں پہچاننے میں غلطی ہو رہی نہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں غلطی نہیں ہو رہی، دقت ہے۔ کیوں دقت؟ اس لیے ہوتی ہے کہ جہاں کانٹا بدلتا ہے وہ پکڑیاں قریب ہوتی ہیں۔ فرمایا تو وہی وہ حدیث تو ایک ہے، پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیثوں میں فرمایا اور تمہیں پہچاننے میں پھر دقت محسوس کرتے ہو۔ یہ وہ لوگ، اور رہی یہ بات کہ میں نے ٹائٹل امیر المومنین کا نہیں لکھا، میں نے کہا جب آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا کہ یہی تو وہ بندہ ہے نا جب رسول اللہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو، تو آپ کسی کے مطالبہ پر اگر امیر المومنین ترک کریں گے تو انہوں نے تو رسول اللہ لکھا ترک کیا تھا، ترک کرنے سے رسول نہیں رہے۔ تو تمہیں تو سمجھ نہیں آئی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جناب حاضر میں چلو۔ پھر آواز آئی، یہ ایک اور بات ہے، ابھی تفصیلات کی ضرورت نہیں تھی، آواز آئی او جی تو دریا پار کر گئے، آپ تو پکڑنا مشکل ہے، فرمایا نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا گئے، فرمایا نہیں جا سکتے، کہیں گئے، فرمایا نہیں جا سکتے، ابھی ادھر ہی ہے۔ کمال ہے آج آپ یہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا مجھے رسول اللہ فرما چکے ہیں کہ دریا کے اس پار ہی مارو گے تم ان کو، کیا کیسے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، جا کے جو دیکھا تو ادھر ہی بیٹھے تھے۔ دقت سمجھ آئی آپ؟ آج دوست دقت میں معاملہ اتنا بات ہی نہیں شادی، ہم پہ کھلی نہیں بات، ایڈی کھل جائے گل تو پھر مننے دا سواد بھی کہڑا گل تے ہو ہے جڑا مرشد دا اشارہ پائے۔ بات بھی ہے، بات ہے، کیا بات ہے، نہیں بات یہ اس بحران پر یہ پھر دیکھنا اور بات بات پر فتوے لگانا، بات بات پر اہل سنت سے خارج کرنا، بات بات پر ٹھیک ہے، اور اگلے کا پروپیگنڈا کا۔ 3 علماء نے فتویٰ دیا اس لفظ پر جو خطا والا بولا، حضرت مفتی عبد المجید صاحب سعیدی، حضرت مفتی چمن زمان صاحب نجم القادری، حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب صدیقی۔ پرنٹ فتوے آ چکے ہیں آپ کے پاس، PDF وغیرہ نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔
چھپے ہوئے کتابیں بھی میں نے ہزاروں میں تقسیم کی، یہاں بھی آ کے کچھ دوستوں کو دی ہے، ابھی بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. لیکن کسی نے تکفیر نہیں کی، پروپیگنڈ تکفیر کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، نہیں. اہل سنت و جماعت سے وہ بندہ خارج ہے، گمراہ ہے جو ایسی بات کہے، اور مصر ہو تو یہ کفریہ کلمہ ہے، یہ لکھا مصر ہو یعنی ڈٹ جائے تو پھر کلمہ کفری ہے. التزام ثابت ہوگا تو پھر تکفیر والی بات ہوگی، ویسے نہیں. اس واسطے کہ ایسے فتوے دینا یہ جو کسی کے لیے اصلاح کا موقع نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طرح فساد، یہ خوارج کا کام. اہل سنت والجماعت کے اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق اہل سنت والجماعت کارروائی کرتے ہیں، اور فتویٰ بھی علم کلام، فقہ، اصول فقہ کی روشنی میں جب جاری ہوتا ہے وہ بھی انہی آداب کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، تو بات آپ تک پہنچ گئی کہ دقت ہوتی ہے، مگر دقت کے ماحول میں ہی صحیح نتیجے پر پہنچ جانا اصحاب بصیرت کا کام ہے. دل کی آنکھ کھلی ہونا تو جانچنا مشکل نہیں. کیوں؟ اتنی سی تو بات ہے یار. کہتے ہیں معصومہ شریعہ نہ ہو تو کیوں نہیں ایسا کہہ سکتے؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ معصومہ شریعہ نہ بھی ہو تو اس لیے نہیں کہہ سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں کہہ سکتے، حضرت خاتون جنت کو بھی نہیں سکتے، اس واسطے نہیں کہہ سکتے. بول دوں بات، اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس واسطے نہیں کہہ سکتے کہ خاتم المعصومین اور سید المعصومین کی عزت جن کے بغیر کامل نہیں رہتی. اگر یہ سمجھ نہ آئے کسی بھی بزرگ کو تو سادے لفظوں میں سن لے کہ کسی کی زوجہ پہ بات آئے اس کی عزت رہتی ہے. کوئی بھی ہے ایسا سید دماغ بندہ جو یہ کہے زوجہ پہ بات آئے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، تو میں اس پر زیادہ تشریح نہیں کرتا، یہ بدیہی بات ہے، آپ سب سمجھتے ہو کہ یہ یہاں معصومہ شریعہ کی بات کی ضرورت نہیں ہے. معصوم حضور ہے، بلکہ میں تو درود پڑھتے ہوں یا خاتم المعصومین کہتا ہوں ان کو، اس معنی میں معصوم شریف والے معنی میں. اچھا، تو پھر معصومہ شریعہ کی بات کی اس کے لیے ضرورت نہیں کہ یہ معصومہ شریعہ نہیں ہے، لیکن ان پر حرف آئے تو سوچنے پر بھی اس لیے پابندی ہے کہ اس گھر کی نگہبانی وہ کرتا ہے، دیکھتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کی اگر انسلٹ ہوگی، اہانت ہوگی تو بچے گا نہیں میرا حبیب بھی. کیوں؟ ان کی عزت ان کی عزت ہے. تو معصوم پر جس کی معصوم کی عزت پر حرف آئے تو معصوم کی عزت پر حرف آتا ہے. اچھا، اب باریکی میں نہیں جا سکتا. زوجہ اور بیٹی کے تعلق میں صرف ایک جملہ سن لو کہ زوجہ شان والی ہیں، بے مثل ہیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، مگر ایک اختیار ابھی زوج کے پاس موجود ہے، ہر ایک کے پاس موجود ہے، لیکن اس گھر کے لیے بھی یہ بات کہی گئی براہ راست قرآن پاک میں کہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. ایک اختیار ابھی ہے. کیا؟ اگر محبوب راضی نہ رہے اور تمہیں جدا کر دے، ٹھیک ہے، تو ان کو بتا دیا کہ وہ بدل دے گا اور لائے گا، تم سے بہتر لائے گا. ازواجن جوڑا دے گا حبیب کو اور تم سے بہتر دے گا. خیرم منکن، تم سے بہتر. ایک رافضی مجھ سے الجھ گیا، مجھے کہتا ہے تو پہلی آیت میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ان سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں، ان کی مثل ہی کوئی نہیں، تو پھر خیرم منکن کہاں سے آیا؟ شاہ جی آپ تو جان
تو میں نے کہا رابضی زیادہ تیز نہ مان، ان طلقکن، اگر حبیب چھوڑ دے تو پھر ان سے بہتر، کیونکہ پھر تو یہ بہتر نہیں رہے گی نہ بے مثل رہے گی، کیونکہ حبیب سے جو جدا ہو وہ کب بہتر رہتا ہے۔ تو تو عف کو چھوڑ گیا، ان کو چھوڑ ہی گیا، اور حبیب چھوڑے تو پھر بہتر ہونا، نہ چھوڑے تو پھر تو یہ بہتر ہے سب سے۔ تو میں کہا تو نہ کھانا پاؤ ہونا سی دوجے میدان پہ گل کرنی، لیکن کلیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ازواجن خیرا منکن، بہرحال سوال بنتا ہے نا کہ جب یہ بے مثل ہے تو خیرا منکن کیا ہوا؟ خیرا منکن تب جب وہ چھوڑ دی پھر ان سے بہتر، ٹھیک ہے، نہ چھوڑے تو پھر ان سے بہتر کوئی نہیں۔ اچھا سن، یہ جو ان طلق کا گناہ ہے یہ ایک اختیار موجود ہے نا اس گھر کے والی کے پاس بھی، اور ہر بندہ صاحب خانہ جس کے تعلق ہوتا ہے منقوع ہے تو اس کے پاس اختیار ہے، زوجیت کے تعلق میں اس سے ختم بھی ہوتا ہے اگر وہ چھوڑ دے۔ بیٹی میں تو یہ آپشن ہے کوئی یہ بھی نہیں۔ اب لمبی بات نہیں کرتا، بس اس سے نتیجہ لے لو کہ جہاں پہ تعلق ختم کرنے کا بھی اختیار موجود ہے وہاں سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں، بولنا بھی نہیں، اور جہاں وہ اختیار بھی نہیں تعلق ٹوٹنے والا، اور کیا کیا گناؤں اس میں۔ لوگوں کو تو نہ صحابیت کا تعلق یاد رہا ان کا، نہ سابقیت کا تعلق یاد رہا، نہ اپنے بابا جان کے ساتھ شب ابی طالب 3 سال مقاطعہ کرنا کچھ یاد نہیں رہا۔ میں نے کہا ظالموں، اگر اہل بیت کے ہی بغضی ہو تو ان کی صحابیت ہی دیکھ لو۔ یہ بھی میں زخمی دل سے کہہ رہا ہوں، کیوں نہ دیکھو تو اہل بیت والا، لیکن برسبیل تنزل کہہ رہا ہوں کچھ تو حیا کرو۔ سابقون الاولون کہتے ہو جو 5 سال کی عمر میں اپنے بابا جان کے کاندھوں سے جا کے اوجری کو اٹھائے، کچھ یاد نہیں، 3 سال تک مقاطعہ میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں، اور بہنوں سے بھی یہ کہتی ہوں چھوٹی ہونے کے باوجود کہ کوئی بھی حاجت ان کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ پہلے اس پر کتنا بوجھ ہے، پہلے بھی اگر ہم اپنی احتیاط ظاہر کریں گی تو کتنے پریشان ہوں گے۔ رسول اللہ یوں نہیں کہا کہ یہ تو باپ کی ماں ہے، کیونکہ یہ خیال بیٹیاں کب رکھتی ہیں کہ بیٹی ہے۔ اللہ، کوئی بیٹی کچھ بھی مانگتی ہے باپ سے، اللہ اکبر۔ اب تقریر کروں آپ کے سامنے، ابراہیم رشدہ من قبل، سمجھا؟ یہ آل ابراہیم ہے نا، خلاصہ ہے یہ۔ جب تک دنیا ابھی شعوری آنکھ نہیں کھولتی، یہ انہی اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی ہے نا، انہی کی نسل ہے نا یہ۔ اس عمر میں جب تک آپ شعور گنتے پھریں گے، وہ اتنا جانتی ہیں کہ بہنوں اللہ ان کو سمجھاتی کہ مسکراؤ، ہنسو، خوشی سے اپنے آقا کے سامنے، اپنے بجان کے سامنے رہو۔ کیوں کہ ان ہماری پریشانی نہیں آنی چاہیے ان کو۔ اللہ اکبر۔ کوئی تعلق تو ہو انسان کا، یعنی شرافت ہو، کوئی بندہ معیار رکھتا ہے کہ تم کسی نسبت کو دیکھ لو، لیکن حد ہو گئی۔ اب آپ کو پوری سمجھ آ گئی کہ معصومہ شریعہ کا سوال ہی نہیں، جب زوجہ کی عزت پر حرف آتا ہے تو حصہ ملتا ہے۔ تو بیٹی کی عزت دنیا بھر میں دنیا مر پڑتی ہے اس بات پر کہ بیٹی سے اگر کوئی آر کی بات بیٹی کے بارے میں کرتا ہے تو سب سے پہلے باپ حرف آتا ہے نا۔ تو کیسے سمجھ لیا جو کائنات کا سب سے غیور فرد ہے مخلوق میں، حضور خود فرمائے میرا رب غیرت والا ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ ان کے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ حضور نبی علیہ السلام جو جن کو بتا تو منی کہیں
ان کو جدا کر کے سوچتے ہو کہ نہیں کہہ لیا تو جناب کون سا یہ ہم نے بات کر لی وہ ناموس سے رسول اور ہے اور ناموس سے فاطمہ اور ہے. میں نے کہا اور ہوتا تو امام قسطلانی بھی چپ رہتا, امام سہیلی بھی چپ رہتا, شیخ عبدالرحمن دیر بھی چپ رہتا, ابن حجر حتمی چپ رہتے, کہ سب جو بولے ہیں کہ من سب فاطمہ فإنہ یکفر. تو اسی لیے بولے ہیں ان کا ناموس ان کے ناموس سے جدا نہیں ہے. حرف آتا ہے اس بات بس, لہذا جاگتے رہنا. سونا جنگل رات اندھیری چھائے بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور اللہ اکبر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, بچہ بچہ نور کا, چاہے کتنے واسطوں سے بھی ہو. وہ بچہ بچہ نور کا فاضل بریلوی رات الادب لفاضل النسب میں یہ لکھ رہے ہیں کتنے واسطوں سے ہو, اور یہاں تو واسطہ ہی نہیں. فتاتم منی فاضل بریلوی بدر ان کا ترجمہ میرا حصہ نہیں کر رہے. والو فل ذات قابل خیر الانبیاء, خیر الانبیاء تو جگر کا ٹکڑا, یہ ترجمہ ہے. خطبہ رضویہ اٹھا کے دیکھو. تو دوستو یہ گزارشات ہے, سبحان اللہ, پیش کرنا فرض تھا ہمارے لیے. تو وقت بہت ہوا لیکن میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو, زیادہ وقت میں نے کیا مگر ضروری تھا. اس سے میں بات کو مکمل میرے میں صلاحیت نہیں تھی کہ اس سے بھی زیادہ اختصار سے بات کرتا. تو اپنی استعداد کے مطابق میں نے کوشش کی کہ کچھ بات میں آپ تک پہنچا دوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ ہمارے دین, یقین, ایمان, اہل سنت اس کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ ترقیاں